السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ رمضان اسپیشل میں سلسلہ چل رہا ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ آج کا سوال ہے روزے کی حالت میں سینیٹائزر گیٹ سے گزرنے سے روزے کا حکم۔ آئیے یہ سوال اور مکمل جواب تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے مختلف مقامات پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ گزرنے والے روزے کی حالت میں اس میں سے گزرتے ہیں اور اس کے اجزاء حلق میں چلے جاتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ روزے کی حالت میں یہ جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، ایسے گیٹ میں سے کوئی گزرا اور اس کے ذرات اس کے حلق میں پہنچ گئے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آئیے اب تفصیل کے ساتھ اس کا جواب سنتے ہیں۔ اگر روزے دار نے سینیٹائزر گیٹ میں سے گزرتے ہوئے قصدن اس کے ذرات کو کھینچ کر حلق تک نہ پہنچایا بلکہ خود بخود اس کے ذرات حلق تک پہنچے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ہاں، اگر کسی روزہ دار نے قصدن اس کے ذرات کو کھینچ کر حلق تک پہنچایا اور اس وقت اسے اپنا روزہ دار ہونا بھی یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر روزہ دار نے قصدن کھینچ کر حلق تک اس کے ذرات پہنچائے لیکن کھینچتے وقت اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ بذریعہ سانس جو غبار اور دھواں وغیرہ حلق میں پہنچ جاتے ہیں، ان میں روزہ ٹوٹنے کا مدار ان چیزوں کو قصدن حلق میں لے کر جانے پر ہے۔ جس صورت میں یہ چیزیں اندر گئیں، اس خاص صورت کو اپنانے کی ضرورت تھی یا نہیں، اور اس کے باعث الغب طور پر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں یا نہیں، ان چیزوں پر مدار نہیں ہے۔ بس اگر قصدن اندر لے کر جائے اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر قصدن اندر لے کر نہ جائے بلکہ یہ اشیاء خود بخود اندر چلی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دخول یعنی خود بخود سانس کے ذریعے ان چیزوں کے اندر جانے سے بچنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر روزہ دار اپنا منہ بند بھی کر لے تب بھی ناک کے ذریعے یہ چیزیں دماغ میں چلی جائیں گی۔ ہاں، ادخال یعنی قصدن لے جانے سے بچنا ممکن ہے تو ادخال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پس بذریعہ سانس سینیٹائزر کے اندر جانے کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مجمع النہر شرح ملتقی البحر میں ہے، اگر روزہ دار کے حلق میں غبار یا دھواں یا مکھی چلی گئی اور اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور قیاس یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ روزہ افطار کرنے والی چیز اس کے جوف تک پہنچ چکی، اگرچہ اس کو غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے بچنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ جب منہ بند کرے گا تو ناک کے ذریعے اندر جانے سے روکنے پر قدرت نہیں ہو، تو یہ اس طرح کی طرح ہو گیا جو کلی کے بعد منہ میں باقی رہ جاتی ہے، اور اسی بنا پر اگر حلق میں داخل کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جس نے بخور کے ساتھ دھنی دی اور اس کا دھواں سونگا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ فقہا نے متعدد جگہ پر دخول اور ادخال میں فرق کیا ہے، کیونکہ ادخال صائم کا اپنا عمل ہے جس سے بچنا ممکن ہے۔ اس کی تائید صاحب نہایا کا یہ قول کرتا ہے کہ جب مکھی پیٹ میں داخل ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو روزہ کی ضد ہو اور وہ خارج سے کسی شے کا باطن میں داخل کرنا ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت علیہ رحمت سے سوال ہوا، ایک کامل عارف باللہ کے مقبرہ میں 12 چند حضرات مل کر بعد 4 بجے دن کے فاتحہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور بوقت فاتحہ ہمیشہ مزار شریف سے کچھ فاصلے پر لبان جلایا جاتا ہے اور حاضرین مزار شریف کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر ہزار میں سے کسی شخص کا ارادہ خوشبو یا دھواں لینے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر بغیر قصد و ارادے کے دھواں ناک و حلق وغیرہ میں چلا جائے تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص نے بیان کیا کہ اس خفیف دھویں سے روزہ جاتا رہا اور کفارہ لازم آیا، اور جہاں لبان جلتا ہے روزہ دار وہاں سے علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ مکان ایک ہے۔ اس کے جواب میں امام اہل سنت علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا، متون و شروح و فتح
فتاوی عامہ کتب مذہب میں جن پر مدار مذہب ہے علل اطلاق تصریحات روشن ہیں کہ دھواں یا غبار حلق یا دماغ میں آپ چلا جائے کہ روزہ دار نے بلا قصد اسے داخل نہ کیا ہو تو روزہ نہ جائے گا، اگرچہ اس وقت روزہ ہونا یاد تھا۔ ہاں اگر صائم اپنے قصد و ارادے سے اگر یا لبان خواہ کسی شے کا دھواں یا غبار اپنے حلق یا دماغ میں عمدن بے حالت نسیان صوم داخل کرے، مثلا بخور سلگائے اور اسے اپنے جسم سے متصل کر کے دھواں سونگے کہ دماغ یا حلق میں جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ بالجملہ مسئلہ غبار و دخان میں دخول بلا قصد و ادخال بالقصد پر مدار کار ہے۔ اول اصلا مفسد صوم نہیں اور ثانی ضرور مفطر، اور بداہتاً واضح کہ صورت مذکورہ سوال صورت دخول ہے نہ کہ شکل ادخال، تو اس میں انتقاض صوم کا حکم محض بے سند و بے اصل خیال۔ جی تو فتاوی رضویہ کے اس جزیہ سے ثابت ہوا کہ جس مقام پر دھواں وغیرہ موجود ہو کہ وہ حلق میں جائے گا، وہاں جانا اگرچہ ضروری نہ ہو پھر بھی جانے اور بلا قصد دھویں وغیرہ کے سانس کے ذریعے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ مزار شریف پر حاضری کے لیے جانا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اسی طرح اگر وہ سبب ایسا ہو کہ اس کے اپنانے سے اغلب طور پر غبار وغیرہ حلق میں چلے جائیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے چکی پیسنا، گلیوں میں چلنا، ریگستان میں سفر کرنا، مماروں کا مٹی کی دیوار کو گرانا وغیرہ، بلکہ سبب کلی بھی ہو تب بھی روزہ نہیں جائے گا، جیسا کہ کلی کے بعد جو تری منہ میں رہ جائے کہ اس تری کا حلق میں جانا یقینی ہے اور کلی ہے کہ ہر دفعہ ضرور جائے گی۔ چنانچہ مزید فتاوی رضویہ میں ہے، بس دخول دخان و غبار بے قصد و اختیار کبھی کہیں پایا جائے اصلاً مفسد صوم نہیں ہو سکتا، نہ اس کہنے کی گنجائش کہ فلاں جگہ اتفاق دخول وہاں جانے سے ہوا، نہ جاتا نہ ہوتا، اور جانا قصداً تھا تو ممکن الاحتراز ہوا۔ دیکھو کلی کے بعد جو تری منہ میں باقی رہتی ہے اسے بھی شرع نے اسی تعذر تحریز کی بنا پر مفطر نہ ٹھہرایا۔ اب وہاں یہ لحاظ ہرگز نہیں کہ یہ کلی خود بھی ممکن الاحتراز تھی یا نہیں، اگر محض بے ضرورت کلی کی جب بھی وہ تری ناقص صوم نہ ہوگی، حالانکہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ یہ اس کا دخول اس کلی کرنے سے ہوا، نہ کرتا نہ ہوتا، اور کلی بے ضرورت تھی تو ممکن الاحتراز ہوا۔ وباللہ التوفیق، اس پر تو عرش تحقیق مستقر ہوا کہ بلا قصد دخول جیسے بھی ہو اصلاً صالح افطار نہیں، لہٰذا علماء کرام نے مدار فرق صرف دخول و ادخال پر رکھا، دخول کا کوئی فرد مفطر میں داخل نہ کیا۔ مزید فرمایا لا جرم یہاں اگر ہوگا تو وہی محض دخول جسے تمام کتب میں تصریحاً فرمایا کہ ہرگز مفسد صوم نہیں، بالجملہ اصول و فروع شریعہ پر نظر ظاہر اسی طرف منجر کہ اسباب الاطلاق ساقط النظر، لہٰذا جس طرح رمضان المبارک میں نہانا، دریا میں جانا حرام نہ ہوا حالانکہ اس کے سبب کان میں پانی بھی چلا جاتا ہے، دن کو کھانا پکانا اور کاموں کے لیے آگ جلانا حرام نہ ہوا، مسلمان نان بھائیوں، حلوائیوں، لوہاروں، سناروں وغیرہ ہم کی دکانیں قطعاً معطل کر دینا واجب نہ ہو حالانکہ ان میں دھویں سے ملا ثبت ہے، جراروں، قصابوں، شکر سازوں، حلوائیوں کا بازار ہڑتال کر دینا لازم نہ ہوا کہ کثرت مغز کا موجب ہے، دن کو چکی پیسنا، غلہ پھٹکنا، باہر نکلنا، گلیوں میں چلنا حرام نہ ہوا حالانکہ وہ غالباً غبار سے خالی نہیں ہوتی، یوں ہی دن کو مساجد بلکہ گھروں میں بھی جارو دینا، خصوصاً صدر اول میں فرش کچے ہوتے تھے، عطاروں کا دوائیں کوٹنا، مزارعوں کا غلہ ہوا میں اڑا کر صاف کرنا، مماروں کا مٹی کی دیوار گرانا، مسافر کا خوب چلتی ہوئی ریگستان میں سفر کرنا، فوج سامعین کا گھوڑوں پر سوار نرم زمینوں سے گزرنا کہ غالباً دخول غبار کے اسباب ہیں، ان کی حرمت بھی کہیں مذکور نہیں بلکہ فوجی مجاہدین کا روزہ احادیث سے ثابت اور بے ضرورت کلی کا جواز تو صراحتاً منصوص۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔